السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوشل میڈیا پر یہ چیز وائرل ہونے جا رہی ہے کہ اگر یہ جو چکلیں ہیں، یہ طوائفوں کے جو گھر ہیں، پھر اسی طرح ان کے جو اڈے ہیں وہ اگر بند کر دیے جائیں تو پھر تو ایک مصیبت یہ آن پڑے گی کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ تو ہماری ماؤں بچیوں کو، مسلمانوں کی ماؤں بچیوں کو تو وہ تو سر عام جو ہیں وہ پکڑ لیں گے، وہ گلیوں میں پکڑ لیں گے، تو وہ وہاں سے برے کام کرنا شروع ہو گئیں گے۔ یہ جو ایشو ہے بہت اٹھایا جا رہا ہے مسلمانوں میں، تو دیکھیں یہ ایسی چیز بالکل نہیں ہے۔ یہ لبرلز جو لوگ ہیں نا، سیکولر جو لوگ ہیں، یہ ان کی طرف سے یہ سوال ہے بڑا۔ دیکھیں آپ طوائفوں کو کیوں آپ ان کو طوائفہ بناتے ہیں، اپنی عورتوں کو کیوں آپ کسی غریب کی جو عزت ہے اس کو اچھالتے ہیں؟ آپ اگر آپ میں اتنی مطلب کہ جوش مار رہا ہے اور آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، وہاں پر بھی تو آپ پیسے دیتے ہیں، تو آپ ان کو اپنے گھر کی زینت بنائیں، ان کو اپنی بیوی بنائیں، اسلام کا جو حلال طریقہ کار ہے وہ اپنائیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں ایک بندہ آیا، اس نے عرض کیا کر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے یہ بدکاری کی اجازت دیجیے، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ تعالی وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ یا پھپھو کے ساتھ یا خالہ کے ساتھ، یہ بڑی لمبی حدیث ہے، یہ کوئی بندہ گوارا تم کرتے ہو کہ کوئی بندہ ایسا کام کرے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں تو بالکل ایسا گوارا نہیں کرتا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اس کو اپنی ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ تو پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ بندہ ایسے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی تعلیمات سے متاثر ہوا کہ اس نے پھر پوری زندگی کبھی اس گناہ کی طرف، بدکاری کی طرف التفات تک نہیں کیا۔ یہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی کتنی پر اثر تعلیم تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں ارشاد فرمائی۔ پھر اب یہ جو اب مسئلہ جو ریز کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی یہ جو سیکولر لبرل لونڈے جو ہیں، لبرل آنٹیاں جو ہیں، یہ جو میرا جسم میری مرضی والی بات جو ہے، وہ بندے اس کے پیچھے ہیں، اس کاز کے پیچھے ہیں۔ تو آپ اپنی آنکھیں کھول لیں، اسلام کے مخالف جو پروپیگنڈے ہیں یہ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کو اتنی ہی زیادہ خواہش ہے تو آپ نکاح کریں۔ یہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کیوں اتنے زیادہ کیسز ہوتے ہیں، یہ چھوٹی بچوں کے ساتھ جو ریپ ہوتے ہیں، زناکاری ہوتی ہیں، ایک بندے کو تو یار آپ لٹکائیں، سرے آپ پھانسی دے، دیکھیں کیسے سیدھے ہوتے ہیں سارے۔ لیکن نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے نا، اس پر اگر آپ عمل پیرا ہوں گے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اسلامی بنائیں گے، اسلامی سزائیں نافذ کریں گے، تو دیکھیں کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ باز آ جائیں گے، پھر یہ لوگ آپ کو یہ گلیوں میں، کوچوں میں، پھر اس طرح کے یہ طوائفوں کا بازار سر عام گرم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے نکاح کرنے کی تو نکاح کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کی کوشش کرنی چاہیے، نکاح کی طاقت رکھے تو نکاح کرے، اگر نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو حدود ہیں اس کو پھلانگ کوئی نہیں سکتا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ کو بالکل سر عام زنا کی اجازت دے دی جائے اور ان کے اڈے جو ہیں ان کو یہ لیٹر جاری کیے جائیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔